بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 ستمبر 2025 کا دن ہے اور صبح کے 5 بجے ہیں۔ تمام دریاؤں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ دریائے سندھ میں گڈو سکھر کوٹڑی پر سیلابی ریلا ہے اور وہاں پر جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی، اور دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر وہی لیول ہے رات والا، اور تھوڑا بہت کمی بیشی ہوگی انشاءاللہ، زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ باقی کسی بھی دریا میں کسی قسم کا کوئی سیلاب نہیں ہے، کوئی سیلابی وارننگ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی سیلابی خطرہ نہیں ہے۔ البتہ بارشیں کل تک ہیں اور اس کے بعد بارشوں کا سپیل بھی فی الحال ختم ہو رہا ہے، اور ڈیمز بھرے ہوئے ہیں۔ اپنی زرعی آبپاشی کے لیے جو ہے وہ کیا جائے گا، چاہے بھارت کے ڈیمز ہیں یا پھر پاکستانی ڈیمز ہیں۔ پورا سال بجلی بھی پیدا کرنی ہے، اور کھیتی باڑی کے لیے، نہری نظام کے لیے، زرعی آبپاشی کے لیے پانی کو بھی استعمال کرنا ہے اریگیشن کے لیے۔ تو آپ سمجھیں کہ بس وہ سیلاب جتنے تھے گزر گئے۔ ستلج میں تھوڑی بہت مسئلہ جا رہا ہے، اور پھر سندھ کے ان مقامات یعنی گڈو سکھر کوٹڑی یا تھوڑا پنجنت سے آگے جو رحیم یار خان یا راجن پور کے علاقے ہیں جہاں پر پانی کا لیول آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی کہ ٹائم لے گا۔ ہمارے پاس بھی 15 دن تو ویسے اتنا زیادہ پانی کھڑا رہا، اور اس کے بعد ابھی بھی تھوڑا بہت ہے، لیکن جو کھیت ہیں وہ تو نکل چکے ہیں، نشیبی علاقوں میں ابھی بھی پانی موجود ہے۔ تو یہی صورتحال آگے گڈو پر بن رہی ہے۔ گڈو پر جو 2-3-4 دن سے غالباً اب بڑی مشکل سے آپ سمجھ لیں کہ 5,09,000 پہ ڈاؤن سٹریم بنا ہے۔ سکھر کا ابھی بھی 5,18,000 ہے، اور جب نیا ڈیٹا آپ کو ملے گا تو اس میں یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ لیول کم ہو چکا ہوگا۔ تو آپ 2-3 دن تو سکھر پر اسی لیول پہ ہو گئے نا، تو اب ایسے سے کم ہوتے ہوئے لگائے گا، کیونکہ پیچھے ابھی گڈو بھی 5 سے اوپر کھڑا ہے۔ تو یہی صورتحال آگے کوٹڑی کی بنے گی۔ دوست پوچھتے ہیں کہ کوٹڑی کا دیکھیں، آپ گڈو کا بھی تجربہ کر چکے ہیں، پنجنت کا بھی کر چکے ہیں، سکھر کا بھی کر چکے ہیں، تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ 8-10 دن تو لگائے گا۔ 3-4 دن اوپر جاتے جاتے، پھر 2 دن اس کو وہاں پر ٹھہرتے ہوئے، پھر 2-3 دن نیچے جاتے ہوئے۔ تو یہ صورتحال ہے اگلے براجز کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشم ساکی کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا جتنا ممکن ہو سکا، رات کو جاگ کر بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بھی، اور باقی ستلج، راوی، چناب، جہلم، سندھ، کابل، ان تمام دوستوں کے لیے۔ تو بہرحال آپ کا بھی تعاون مجھے حاصل رہا۔ بہرحال تو 2-4 دن تو اور اپڈیٹ کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ صورتحال صحیح نہیں ہوتی۔ اب گنڈا سنگھ والا پر 95,000 کیوسک، سلیمان کی پر 73,000، اسلام پر، راوی میں جسے پر 10,000، شادرہ پر 9600، بلو کی پر 20,000، سدرئی براج پر 5500، دریائے چناب میں مرالا پر 48,000، خان کی پر 50,000، قادر آباد پر 39,000، تریمو براج پر 79,000 نہیں، تریمو براج پر 77,000، اور پنجنت پر 1,38,000، منگلا 9,000 کیوسک، رسول پر سے اخراج 0 ہے۔ تربیلا ڈیم سے میں 24,000 کیوسک۔ اچھا، تربیم کی خبر آ رہی تھی کہ اس کے سپل ویز کچھ کھولے جائیں گے، اور وہاں سے 2.5 لاکھ کیوسک چھوڑا جائے گا۔ تو شاید اس میں سے کچھ چھوڑا جائے، کیونکہ کل اور آج بارش ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا بہت پانی نکالیں۔ وہ اگلی خبر میں آ جائے گا کہ 2.5 لاکھ کیوسک وہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے، یہ چھوڑ رہے ہیں۔ کابل دریا میں 24,000 کیوسک، کالا باغ پر 1,80,000، چشمہ پر 1,73,000، توسا پر 1,47,000، گڈو براج پر 5,09,000 کیوسک، اور ایسے ایسے اس کا لیول کم ہو رہا ہے۔ اب 6,09,000 پہ گیا تھا، 5,09,000 پہ چلا گیا، تو 1 لاکھ کیوسک گڈو براج پر کم ہو چکا ہے۔ سکھر پر اپ سٹریم 5,69,000 کیوسک ہے، ڈاؤن سٹریم ابھی بھی 5,18,000 کیوسک ہے، لیکن یہ 3-4 گھنٹے قبل کا ڈیٹا ہو اس کا لیول کم ہو چکا ہو جب نئی رپورٹ آپ تک پہنچے۔ کوٹڑی براج لیول جو ہے وہ 3,04,000 کیوسک اپ سٹریم، ڈاؤن سٹریم 2,89,000 یعنی 2,90,000 کیوسک وہی والا ہے۔ تو اب اگلے کئی گھنٹوں میں اس کا لیول بھی بڑھے گا۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔